بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک سرکاری اسپتال میں بطور نرس کام کر رہی تھی۔ ایک مردانہ وارڈ میں ایک مریض کو داخل کیا گیا۔ وہ ایمرجنسی سے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا نام گل رخ تھا۔ عمر 18 برس اور بے حد حسین و جمیل جوان تھا۔ میں دیکھتے ہی اس پر مر مٹی۔ دیکھنے میں کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ مری میں سیر کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، جس سے سارا جسم سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک ماہ وہ وارڈ میں داخل رہا، بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کی حالت سنبھلی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس دوران میں نے جانو دل سے اس کی خدمت اور تیمارداری کی، کیونکہ گل رخ کی صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ اب مجھے ایک پل اسے دیکھے بغیر قرار نہ تھا۔ ان دنوں میری عمر 25 برس تھی۔ وہ مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا، لیکن جذبہ عشق عمروں کے فرق کو نہیں مانتا۔ یہ مرض اگر انسان کو لاحق ہو جائے پھر اس سے مفر ممکن نہیں۔ کم عمر اور خوبصورت دلہا کم ہی زندگی بھر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ وہ بچے جیون ساتھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی میں گل رخ کی شریک حیات بننے کی آرزو کر بیٹھی تھی۔ جس روز وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر جا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور میری خدمت کے صلے میں شکریہ کے ساتھ 500 روپے دینا چاہے، تو میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ جدائی کے تصور سے آنسو میرے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ جب اس نے کہا، روتی کیوں ہو؟ میرا یہ فون نمبر رکھ لو، جب دل چاہے بات کر لینا۔ میں نے اس سے فون نمبر لیا تو دل کو قرار آ گیا۔ رابطے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ اگلے روز گل رخ کو فون کیا، اس کی طبیعت پوچھی، نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ طالب علم ہے، رات گئے دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ مرینا، جب دل چاہے مجھے فون کر سکتی ہو۔ رات بھر میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کوئی بات کرے۔ فون کرو گی تو کچھ دیر تم سے باتیں کر کے تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ ہم روز رات کو 12 بجے کے بعد فون پر آدھا گھنٹہ باتیں کرتے۔ میری ڈیوٹی 8 بجے شب شروع ہوتی اور 12 بجے تمام مریضوں کو چیک کرنے کے بعد میں اپنے ایونٹی روم میں آ جاتی، جہاں فون سامنے میری میز پر موجود تھا۔ میں گل رخ کو نمبر ملاتی اور ہم وقفے وقفے سے تقریباً 3 یا 4 بار باتیں کر لیتے۔ اس کے بعد وہ سو جاتا اور میں وارڈ کا چکر لگانے چلی جاتی۔ ہماری محبت کچھ ماہ میں اس موڑ پر آ گئی کہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے اور شادی کے بندھن میں بندھ جانے کا خواب دیکھنے لگے۔ میں عمر کے اسی حصے میں تھی جب شادی کر لینا لازم ہو جاتا ہے، لیکن گل رخ ابھی زیر تعلیم تھا۔ وہ برسر روزگار بھی نہ تھا۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے گھر والوں کا محتاج تھا۔ ان رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں کرسچن تھی۔ میرے گھر والے کسی صورت میری شادی اس کے ساتھ کرنے پر راضی نہ تھے۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا، ہمارے گھر والوں نے شدید مخالفت کی مشق نہ پوچھے ذات کے مستاق ہم نے والدین کی پرواہ نہ کی، سب کو ناراض کر کے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے چونکہ گل رخ کی خاطر اپنا مذہب چھوڑا تھا، لہٰذا والدین اور رشتہ داروں نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناطہ ختم کر لیا۔ کورٹ میرج سے چند روز قبل اسپتال کے بعد ڈاکٹر سے کہہ کر کوارٹر الاٹ کرا لیا تھا۔ نکاح کے بعد گھر کی بجائے میں اپنے خوبرو دلہا کے ساتھ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ والدین نے ناطہ توڑ لیا تو میں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، کیونکہ میں گل رخ کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ اب مجھ کو کسی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ ہم ہنسی خوشی ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گل رخ نے FSC کا امتحان دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کے چکر میں پڑ گیا تھا، جہاں میں اپنوں کی محبت سے محروم ہو گئی۔ اسے بھی والدین نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب گل رخ کا تمام خرچہ میرے کاندھوں پر تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں برسر روزگار ہوں، تم فکر نہ کرو۔ جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور تم ڈاکٹر نہیں بن جاتے، اس وقت تک میں تم کو سپورٹ کرتی رہوں گی۔
اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر عشق نے اس کے والدین کے اس خواب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب بی ایس سی کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ معقول ملازمت کرنے کے لیے ان دنوں بی ایس سی بلکہ ایم ایس سی کا ہونا ناگزیر تھا۔ یوں بھی آدمی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ بی ایس سی کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ دن اس نے پڑھنے اور میں نے اسپتال میں ڈیوٹی دینے میں گزارے۔ روز و شب محنت، مشقت اور تنگ دستی ترشی برداشت کرتی رہی، لیکن پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب گلرخ کو ایک کالج میں اچھی ملازمت مل گئی اور وہ معقول تنخواہ پانے لگا۔ اس تمام عرصے میں نے گھر اور شوہر کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، کیونکہ امید تھی ایک دن وہ اس قابل ہو جائے گا جبکہ اچھی ملازمت حاصل کر لے گا۔ اس طرح میرے سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ انسان امیدوں کے سہارے کھٹن وقت نکال دیتا ہے کہ ابھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں نے بھی اس آس کے سہارے ہر مشقت دن برداشت کیے کہ جب میرا شوہر کمانے کے قابل ہو جائے گا تو میں آرام کروں گی اور وہ کام کرے گا۔ ہمارا کوارٹر اسپتال سے متصل تھا، جبکہ گلرخ کو ملازمت کے لیے روز دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، مرینا، اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہو تو میں بسوں کے دھکے کھانے سے بچ جاؤں گا، وقت بھی اس قدر برباد نہ ہوگا۔ میرے پاس سونے کا ایک سیٹ تھا جو بھی روپیہ جوڑ کر بنایا ہوا تھا، وہ بیچ کر اسے موٹر سائیکل لے دی تاکہ میرے محبوب کو سفر کی تکلیف نہ کٹنی پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کب اس نے اپنے گھر والوں سے صلح کر لی، لیکن اب وہ روز ڈیوٹی پر جاتا اور واپسی پر اپنے والدین کے پاس چلا جاتا اور رات گئے پھر آتا۔ اس نے یہ صلح مجھ سے پوشیدہ رکھی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ والدین کو دیتا، باقی رقم خود پر خرچ کر لیتا۔ میں پہلے کی طرح گھر کا خرچہ چلا رہی تھی، تاہم اس سے گلہ نہ کرتی کہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہو، مجھے بھی دو۔ دراصل اپنے گھر کے سکون کو تہ و بالا نہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا خبر تھی کہ میرے پرسکون خرمن پر بجلی گرنے والی ہے۔ رفتہ رفتہ گھر والوں نے گلرخ کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور وہ لوگ اس کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ میں تمام حالات سے بے خبر اپنی محنت مشقت کی زندگی میں گم تھی۔ گلرخ اب بہت خوش لباس ہو گیا تھا، نتنے جوڑے اور قیمتی جوتے پہن رہا تھا، مگر میں نہ چونکی کہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اسے اچھے کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل نظر سے بھر جاتا تھا کہ دیکھو میرا محبوب کتنا حسین اور شاندار ہے۔ یہ سوچنا آتی کہ وہ یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ سے لا تعلق ہوتا گیا اور میں اس کی سرد مہری کا شکار ہو گئی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ میرے جیون ساتھی کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ 2-3 دن غائب ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ میں دورے پر گیا تھا۔ کالج کی نوکری میں دوروں پر جانا قابل فہم تھا۔ میں یہ سوچ نہ سکتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ روز نت نئے بہانوں کی وجہ سے میں شک میں پڑ گئی۔ ذہن الجھا رہنے لگا۔ اب اس کے یہ بہانے مجھے جھوٹ کا پلندہ لگتے۔ دوسری بیوی اس کے اپنے خاندان سے تھی، نو عمر اور خوبصورت تھی۔ وہ گلرخ کو بہت بھاتی تھی۔ 1 سال بعد ان کے یہاں بیٹی ہو گئی، جبکہ میں ابھی تک شوہر کی دوسری شادی سے لا علم تھی۔ ایک روز میری اسکول کے زمانے کی سہیلی ملی، جس کو میں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن میری ڈیوٹی آف تھی۔ اس نے فون کیا تو میں نے اصرار کیا آ جاؤ، سخت بور ہو رہی ہوں، اور وہ رکشہ پکڑ کر آ پہنچی۔ اتفاق کہ گلرخ بھی آ گیا۔ جب ثنا نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، مرینا کہ یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس کی بیوی کا جہاں میکہ ہے وہاں میرا گھر ہے، یہ اکثر ہمارے محلے میں آتا ہے۔ یہ سمینا کا شوہر ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ گلرخ سے پوچھا تو وہ معافی مانگنے لگا کہ میں نے مجبوراً دوسری شادی کی ہے۔ والدین کے سامنے بے بس ہو گیا تھا کہ ان کو عمر بھر کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری شادی انہی کی آرزو پر کی ہے۔ کیا بتاؤں اس وقت دل کی کیا حالت ہوئی۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں پتھر بنی اسے دیکھتے جا رہی تھی، جیسے آنسو آنکھ میں جم گئے ہوں۔ دم گھٹ کر رہ گیا، پھر اپنی سدھ نہ رہی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گلرخ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ اس نے منت جاری کی، لیکن میرا دل، میری روح، میرے سب خواب پتھر ہو گئے تھے۔
गुरुख ने बहुत कहा कि तलाक इस मसले का हल नहीं है, तलाक का नाम भी मत लो। जानती नहीं वो माशरे में तलाक याफ्ता औरत को किस नज़र से देखा जाता है। लेकिन मैं इसकी मिन्नतों समाजतों के बावजूद राज़ी न हुई, क्योंकि मेरा दिल, मेरा यकीन बुरी तरह टूटा था। मैंने इसे जतला दिया कि दूसरी शादी तुमने की है, मैंने तो नहीं। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। फिर लोग मुझे क्यों अच्छी नज़र से न देखेंगे? लोगों को चाहिए कि वो तुमको बुरी नज़र से देखें। मेरी नज़र में गुररुख मुजरम था कि इसने मुझसे बेवफाई की, वो छुपकर शादी की। भला माशरा फिर मुझे मुतल्लका होने की सज़ा क्यों देता? सज़ा तो मेरे जीवन साथी को मिलनी चाहिए थी। ये मेरी भूल थी। मेरे बेवफा महबूब ने सच कहा था। जब मैंने ज़िद करके गुरुख से तलाक ली तो माशरा इसकी बजाय मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराने लगा। इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा मुझको मिलने लगी। हर शख्स के लबों पर यही किस्सा था कि मरियाना ने निभाह नहीं किया, आखिर तलाक ले ली कि ये ख़राब औरत है, रातों को ड्यूटी करती है। भला ऐसी औरत से कब तक शोहर वफा कर सकता है? मोहब्बत की शादी का यही अंजाम होता था। उम्र में भी तो शोहर से बड़ी थी। ये बात पहले क्यों ना सोची? औलाद भी नहीं हुई। अब मैं बातें बनाने वालों को क्या बताती कि औलाद होने पर पाबंदी भी मेरे महबूब ने लगा दी थी। इसका कहना था, अभी तुम नौकरी करती हो और मैंने हर हाल में तालीम मुकम्मल करनी है, तो बच्चा कौन पालेगा? जब मैं कमाने लगूंगा और तुम नौकरी छोड़ देना, घर बैठ जाना, फिर बच्चों की सुकून से परवरिश करना। सना भी एक दिन समझाने आ गई कि मरीना, तलाक लेकर तुमने बहुत गलत किया। मर्द दूसरी 2 शादियां करते हैं, औरतें सौतन के साथ निभाह कर लेती हैं। तुम मुझे देखकर बर्दाश्त कर ले और तलाक का दाग दामन पर ना लगने देती। किसी ने भी मेरी कुर्बानियों को न देखा। सभी मुझे दोषी करार देते थे और मर्द तो ऐसा करते ही हैं, कहकर गुरुख को माफ़ कर देते थे। मैं कहती जब दुखों को बर्दाश्त करने के दिन थे। मैं कहती जब दुखों को बर्दाश्त करने के दिन थे, रात दिन मेहनत मशक्क़त मैंने की और जब गुरुख कमाने के काबिल हुआ, मेरा आराम करने का वक्त आया तो इसके घर की मालिक दूसरी औरत बन गई। ये कहाँ का इंसाफ है? तलाक के बाद गुररुख मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। अब किसी ज़रूरी काम के लिए भी किसी को भाई बनाकर काम को कहती तो लोग मुझे शक की नज़रों से देखते। एक साथी जो मेरे साथ अस्पताल में ड्यूटी देता था, एक रोज़ जबकि मैं बीमार थी, मेरी खबरगिरी के लिए क्वार्टर आ गया। वो मुझे बहन कहता था और मैं इसे भाई कहती थी। इसके घर आने पर मेरे साथ वाले क्वार्टर के लोगों ने सवालात करने शुरू कर दिए। वो चमगोइयाँ करने से बाज ना आए। तब मैंने सोचा, क्या ये माशरा सिर्फ बेगुनाह औरत को सज़ा देता है? क्या मुतल्लका को अगर वो बेसहारा हो तो जीने का हक नहीं होता? इन बातों से मेरा जी बुरा हो गया और फिर मैंने एक अनोखा फ़ैसला कर लिया। हमारे वार्ड का सरपरस्त जो सीनियर मेल नर्स था, एक रोज़ इसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने ये शर्त रख दी, तुम शादीशुदा हो, अगर शादीशुदा हो तो बीवी को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। वो मुझे पसंदीदगी की नज़रों से देखता था। इब्रार ने मेरी शर्त मानकर, हालांकि इसका बीवी से 20 बरस पुराना बंधन था, पल भर में इसने तोड़ दिया। बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी कर ली। अपने 4 बच्चों के बारे में भी ना सोचा कि वो किधर जाएंगे। वो भी इश्क का मारा था। शादी के 1 बरस बाद जब इसकी साबका बीवी माशी परेशानियों में घिर गई तो बच्चियां इससे लेकर मेरे हवाले कर दी। फिर मेरे पड़ोसी मेरे खिलाफ हो गए। वो मुझे हकारत से देखते और कहते कि मरीना, ये अच्छा नहीं किया, औरत होकर औरत पर तुमने जुल्म तोड़ा है, जो ये 4 बच्चों की माँ को तलाक दिलवा दी, हालांकि ये खुद तलाक का जख्म सह चुकी थी। कम से कम मरीना को ऐसा ना करना चाहिए था। औरत होकर अपने जैसी औरत की बर्बादी का बायस बन गई। अब जो मुझसे ऐसी बात करता तो तलखी से मुझे जवाब देना पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे भी तो किसी औरत के कारण तलाक लेनी पड़ी थी। ऐसा दुनिया में होता रहता है, कोई किसी पर जुल्म ढाता है तो कोई किसी और पर। लोग बातें बनाते रहते हैं, लेकिन ख्याल की दुनिया और होती है और हकीकत की दुनिया और। ये इंसान तजर्बे से सीखता है। मुझे तो इस दुनिया में जीने का सहारा चाहिए था। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहे इस तरह की नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।